السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، لیکن پھر بھی اپنے عناد پر اڑے رہے اور حضور کے خلاف اپنی مہم کو تیز تر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا، اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث ہمارا محاصرہ کیا گیا ہے اور ہمیں قید کیا گیا ہے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قطع رحمی کی اور جو چیز ان پر حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی، ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فریاد کرنے کے بعد پھر وہ شاب ابی طالب میں واپس آ گئے اور محصوروں اور محبوسوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ابو لہب وغیرہ کی انگشت پر عرب کے عوام بھی اپنے بتوں کے لرزتے ہوئے خدائی کے تخت کو سہارا دینے کے لیے جوش میں آ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور سب ہم مل کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے اس وقت ایک فقید المثال قصیدہ لکھا جس میں لوگوں کو حق کی حمایت کے لیے ابھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس پختہ عزم کا بھی بڑی جرأت سے اظہار کیا کہ وہ کسی قیمت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس قصیدے کے بارے میں اپنی رائے کا یوں اظہار فرمایا ہے، یہ قصیدہ بلند مرتبہ از حد بلیغ ہے، ابو طالب کے بغیر اور کوئی ایسا قصیدہ نہیں لکھ سکتا، یہ معلقات سبا سے بھی زیادہ پر مغز اور پر معنی ہے، اور اغلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ قصیدہ اس وقت لکھا جب وہ شام میں محصور کر دیے گئے تھے، اس لیے اس قصیدے کو یہاں ذکر کرنا مناسب ہے۔ سبل الخدا و ارشاد کی جلد دوم کے صفحات 506، 507، 508 پر یہ قصیدہ مرقوم ہے۔ اس کے چند اشعار بما ترجمہ بطور تبرک پیش خدمت ہیں۔ اے میرے دو دوستو، میرے کان ایسے ملامت کرنے والے کی ملامت کو غور سے سننے والے نہیں، خواہ وہ سچ کہے یا غلط۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں سے سکونت ترک کر دیں گے، مگر یہ کہ تمہارے حالات پر آگندہ و پریشان ہو جائیں۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد فدا روحی کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم اس کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گھائل نہیں کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں گے جب تک ہماری لاشیں اس کے ارد گرد پڑی ہوئی نہ ہوں، ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بھی ان کے لیے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ وہ گوری رنگت والا جس کے روشن چہرے کے صدقے بارش کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت ہے، بنو ہاشم کے جو لوگ فقر و افلاس سے ہلاک ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس آ کر انہیں ہر طرح کی نعمت اور آسائش نصیب ہوتی ہے۔ میری زندگی کی قسم، میں تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائیوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، جس طرح ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ آپ کی ذات سارے اہل جہاں کے لیے حسن و جمال ہے اور ان سب کے لیے زینت ہے، اگرچہ دھوکہ باز دشمن اس کو ناپسند ہی کریں۔ صحیفہ کو پارا پارا کرنے کا واقعہ۔ جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویز کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ہشام بن عمرو بن حارث کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی وجہ سے یہ دن رات بے چین رہا کرتے تھے
اور ان کی رہائی کے منصوبے سوچتے رہتے تھے۔ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، محاصرے کے ایام میں رات کی تاریکی میں غلہ پہنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لاد دیتے، جب شام کے دہانے پر پہنچتے تو اونٹ کی نکیل نکال لیتے اور اونٹ کے پہلو میں 2 تھپڑ لگا کر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بھاگتا ہوا ان محصورین کے پاس پہنچ جاتا، وہ اسے پکڑتے، اس سے سامان اتار لیتے، پھر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا، جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہشام ایک روز زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے، اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے زہیر کو جا کر کہا، اے زہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بآرام زندگی گزارو، اور تمہارے ننھال بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم ابو الحکم ابو جہل کے ننھال کے خلاف ایسا قدم اٹھاتے اور تم اسے اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، صد ہے اے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ زہیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ آپ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا، کافی انفارمیٹو آپ کے لیے رہا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔